حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ سر 6 مہینے کی بات ہو رہی تھی، اب تو یہ 2 سالوں کی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے امریکی نشریاتی ادارے کی جانب سے، کیا کہیں گے اس خبر کے حوالے سے، کتنی آتھینٹک ہے یہ؟ دیکھیے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس خبر کا یہ خبر لکھی ہوئی شکل میں تو اب سامنے آئی ہے، لیکن کیا سرائی اور افواہ کی صورت میں تو یہ پاکستان میں گزشتہ کوئی 6 مہینے سے گردش کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ کوئی اتنی بے بنیاد بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کے واضح، صریح اور بین حکم کے مطابق جب 2 صوبوں کے الیکشن نہیں کروائے گئے، 90 دن کی مدت آگے لے جائی گئی، عدالت کا فیصلہ یعنی جو تھا کہ الیکشن کروائے جائیں اس کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ پھر عدالت نے کسی پہ توہین عدالت کا مقدمہ قائم نہیں کیا، تو گویا ایک پورا ماحول بن گیا ہے کہ آپ دستور کی کسی بھی شق کو اپنی مرضی سے مروڑ لیں، توڑ لیں یا نچوڑ لیں، کوئی بھی صورت ہو آپ اس میں پیدا کر لیں۔ آپ کو عدالت کا خوف ہمارے سسٹم میں سے ختم ہو چکا ہے، عدالت کا تحکم اب یوں کہیے کہ قصہ پارینہ سا لگتا ہے۔ اور باقی جو کچھ بھی اس وقت بچا ہے، جو نگران حکومتیں ہمارے ہاں پنجاب میں زائد المیعاد غیر قانونی غیر دستوری حکومت ہے، وہ جس طرح سے کام کر رہی ہے، کیا نگران حکومت اس طرح سے کام کرتی ہے؟ خواہ کسی وجہ سے اس کے مدت ملازمت میں تھوڑی سی توسیع ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح کیا خیبر پختونخوا میں جو الزامات گورنر پر لگے اور گورنر نے جس انداز سے حکومت چلائی ہے، خیبر پختونخوا میں جس انداز سے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام نے حکومت چلائی اور وہاں پر اپنا یعنی جس طرح زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے مضبوط جواز اور ایسی مضبوط پریسیڈنس کی موجودگی میں یہ اگر کہا جائے کہ پاکستان کی حکومت 2 سال یعنی نگران حکومت کی مدت 2 سال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوفیمزم ہے، یہ صورتحال کو نرم لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر ایک دفعہ الیکشن اپنے وقت سے آگے جب نکل چکا ہے تو دوسرے الیکشن پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو یہ جو اب جس کی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ غیر آئینی ہی رہے گا یا اس کو زبردستی آئین کے دائرے میں لانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، اب تو وہ تکلفات ختم ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے جو میں پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ آئینی فساد جو ہے، وہ جو کانسٹیٹیوشنل فساد ہے وہ قائم رہے، یعنی ایک عمارت جو دستور نے بنائی ہوئی ہے اس کا ڈھانچہ تو قائم رہے، لیکن اندر ہم اپنی مرضی سے جزیات جو دستور نے طے کی ہیں وہ راستے بدلتے رہے۔ تو اب تو وہ تصور ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو 90 دن میں صوبوں کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دستور میں جناب آپ کہ کوئی بھی اسمبلی ٹوٹے گی اس کے جنرل الیکشن ہوں گے اور 90 دن میں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں جب عدالت کچھ نہیں کر رہی، جب کوئی کسی کے ذہن میں اس کا احترام نہیں ہے، تو اب آپ ذرا تصور کر لیں کہ پھر اس کو آئینی بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے از خود 90 دن کی مدت کو بڑھا کے آن ریکارڈ خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ جو 2 صوبوں کے الیکشن ہے یہ آئندہ جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں گے اور اس کی تاریخ 11 اکتوبر ہوگی۔ اب وہ جو 11 اکتوبر کی تاریخ ہے اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اگر الیکشن کمیشن اب جو صورتحال ہے اس میں اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دے ایک خط لکھ کے کہ جناب آئندہ الیکشن 2030 میں ہوگا اور اس وقت تک ہم حلقہ بندیوں کا کام کرتے رہیں گے، یا کسی اور عنوان سے اسی طرح کی کوئی ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر لے، تو اب آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو کہنے والا ادارہ ہے وہ تو عدالت ہے، اور عدالت نے کچھ کہا نہیں، اور نہ کہنے کی وجہ سے اس کا تحکم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو ایک دیکھیے، اس کے بارے میں کسی نے بڑی اچھی طرح بات کی، بڑا اچھا نقطہ کہا تھا کہ کسی کو کہا کہ دستور ٹوٹ جائے گا، اس نے کہا اگر ٹوٹ بھی گیا تو میں تو یہی کہوں گا کہ دستور نہیں ٹوٹا۔ تو لہٰذا اس دستور کی کرچیاں چنتے ہوئے ہم جو مرضی استدلال اختیار کرتے رہے، ہم کہتے رہے کہ جناب 2 صوبوں میں الیکشن جو تھا وہ پاکستان کو ہلا کے رکھ دیتا، پاکستان کو ایسے کر دیتا، پاکستان کو ویسے کر دیتا، یہ دستور کی منشا نہیں تھی، تو بس پھر آپ وہ ایک ایسا پانی میں ایسی مدانی ہے جسے ڈالے رکھے۔ صحیح۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں۔